بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ رحیم یار خان میں ضمنی الیکشن میں 171 میں جہاں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار مد مقابل ہیں، ڈٹ کر دھاندلی کی جا رہی ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکروں پر. ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر ملی ہے کہ شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصل کریم کنڈی سے رابطہ کیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گورنر راج نافذ کرنے کی تیاریاں ہیں. یہ کم از کم اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اگر تیاری نہیں بھی ہے. اور فیصل کریم کنڈی نے یہ کہا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان قائم کرنے میں اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل سے کہا ہے کہ وہ پوچھ کر بتائیں اٹارنی جنرل سے، عدالت کو مطلع کریں کہ کیا عمران خان کے خلاف فوجی ٹرائل ہوگا. اور پی ٹی آئی ایجیٹیشن پہ تل گئی ہے. بالکل اس کے عمران خان کا بھی رویہ یہی ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور علی امین گنڈا پور کی تقریر سے بھی یہ بات واضح ہے. معاہدہ ہو گیا لکی مروت میں 15 دن کے اندر فوج اس علاقے سے چلی جائے گی اور امن و امان کی ذمہ داری پولیس کو سونپ دی جائے گی. اور عمران خان صاحب کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی ہے کہ وہ آئینی ترمیم کے لیے تیاری کر لی گئی ہے. وہ اخبار نویسوں کا کہنا ہے کہ اکثریت حاصل ہے. جو لوگ سرکار دربار سے رابطہ رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اکثریت حاصل کر لی گئی ہے. بعض لوگ نام بھی بتاتے ہیں مگر یہ اس شرط پر کہ بھئی نام نہ لیے جائیں. اور وہ یہ کہ کچھ کمی ہے 2-3 کی. ایک صاحب کینیڈا وہاں آسٹریلیا میں ہیں، ایک امریکہ میں ہیں اور کچھ لوگ یہاں پہ ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما اونا بپی کا کہنا ہے کہ 2 متبادل تجویز کیے گئے ہمارے ارکان سے. ان سے مثلا یہ کہ 20 کروڑ روپے لے لیں، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور یا آپ کے ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا لیا جائے گا. سعد اللہ بلوچ کو 20 کروڑ روپے کی پیشکش کی گئی اور انکار پر ان کے اہل خاندان کو اغوا کر لیا گیا. ویسے اطلاع تازہ یہ ہے کہ ان کو وہ واپس آ گئے ہیں اور البتہ سعد اللہ کو پتہ نہیں ہے. اگر اس الزام میں رتی برابر بھی جو صداقت ہے تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ پالیسی بنانے والوں کو. یعنی آپ ایک ذیلی حکومت بنی، اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی مرضی کا اگر یہ بات درست ہے کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس مقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کو تو اس کا یقین ہے. تو یہ اتنی افسوسناک بات ہے. یہ سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. 2 سال 2.5-3 سال تجربات کر کے دیکھ لیا. شہباز شریف صاحب نے بھی جو کرنا تھا کر لیا، محسن نقوی نے بھی جو کرنا تھا کر لیا، پھر شہباز شریف صاحب کی واپسی کے بعد بھی جو حربے اختیار کرنے تھے کر لیے. کوئی نتیجہ اس کا مثبت نہیں نکلا ہے. اس کے نتیجے میں نفرت پھیل رہی ہے، بغاوت پھیل رہی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف خود کہتے ہیں کہ نفرت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. صحیح کہتے ہیں بالکل. اور کوئی مفاہمت کے سوا راستہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. تحقیقات تو ہونی چاہیے. یعنی ملک جو ہے وہ 1000 طرح کے بحرانے میں گھرا ہوا ہے اور اس کے باوجود ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. تحقیقات ہونی چاہیے مگر تحقیقات کون کرے؟ صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ ملک سے بھاگ رہے ہیں. یعنی صرف 6% لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. باقی لوگ کہتے ہیں جہاں کہیں سنگھ میں یعنی پاسپورٹ آفس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ انہیں پاسپورٹ بنا کر دے. اور سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ تقریباً پروگرام اس موضوع پہ ہوتے ہیں کہ کہاں کس ملک کا ویزا کس طرح مل سکتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی مزدوری بھی کسی کو ملتی ہے وہ بھاگ رہا ہے. تو صرف پختونخوا میں نہیں جو فیصل کریم کنڈی میں، کہاں کس کی جان و مال محفوظ ہے. پولیس دیکھیے امن کیسے قائم ہوتا ہے؟ پولیس سے، اچھی عدالت سے، اچھی سول سروس سے.
سول سروس والے آنکھیں بند کر کے اگر احکامات کی پیروی کریں گے، عدالتوں کا حال آپ کو معلوم ہے، نچلی عدالتیں تو تقریباً مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، اوپر جو جج ہیں بعض بہت اچھے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر تفتیش کرنے والے ہی ٹھیک نہ ہو، اگر پولیس شفاف اور بے رحم ہو اور ایک وحشت کے ساتھ احکامات بجا لائے تو جج بھی کیا کرے گا؟ ملک کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے رائے راست پر رکھنے کے لیے، قانون کی پاسداری کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات 1000 دفعہ کہی جا چکی، یہ بات مانی جاتی ہے، یہ مسلمہ ہے، ساری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے، اور اس کو روش کو یہ جو اختیار کر لی گئی شعار کو ناکام ہونا ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ 2 دن سے جو تقریریں ہو رہی ہیں اور یہ ہوتی رہیں گی، اور جو رد عمل ظاہر کیا ہے علی امین گنڈاپور نے اور عمران خان نے، وہ عمران خان نے جو کچھ کہا وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، تو اس کے بعد آپ یہ امید کرتے ہیں کہ خوف پھیلا کر امن قائم کر لیں گے، اور خوف سے قائم کیا ہوا امن کیا امن ہوتا ہے؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی بڑا ستم ڈھایا تھا لوگوں پہ، اپنے لوگوں کو درائی کیمپ میں بند کر دیا تھا، کچھ شاہی قلعے میں ڈال دیے گئے تھے حنیف رحمانی سمیت، اور بے شمار لوگ گرفتار کر لیے گئے تھے، اخبار میں کچھ چھپ نہیں سکتا تھا، ٹیلی ویژن تو تھا ہی سرکاری چینل، اور گولیاں تک چلائی گئیں جلسہ عام پر، اور کتنے لوگ قتل ہوئے ڈاکٹر نذیر سمیت، اور اکبر بگٹی سے بھی کہا گیا ڈاکٹر چودھری پر اس کو ظہور الہی کو بھی قتل کیا ہو گیا تھا۔ تو نواب زیادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا کہ قبرستان بنانا چاہتے ہو تو قبرستان کا جو نگراں ہوتا ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا، وہ مجاور ہوتا ہے۔ دیکھیے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اگر ان کو خریدا جائے گا، ان کو کمپیل کیا جائے، یہ ہوتا ہے اوپن ووٹ، جس طرح وزیر اعظم کے انتخاب میں ہوتا ہے اور بجٹ میں ہوتا ہے، اوپن ووٹ ہوتا ہے۔ تو عدالت تو قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، تو کس طرح ان کا ووٹ لیا جائے گا اور کس طرح معاملہ تو پھر عدالت میں جائے گا۔ تو یہ اپنا آئینی ترمیم کیوں ضروری ہے؟ کیوں اپنا قاضی عیسیٰ صاحب کو برقرار رکھنا ضروری ہے، جو ایک دن کہتے ہیں کہ میں بالکل توسیع قبول نہیں کروں گا، میں نے انکار کر دیا، اگلے دن کہتے ہیں کیا میں حاضر ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ایوان میں دعائی دی، انہوں نے کہا کہ اداروں کے بڑے ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ ملک میں بعض علاقوں کی صورتحال یہ ہے کہ شام کے بعد پولیس والے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اور سڑکوں پر دہشت گردوں کا راج ہوتا ہے، حتیٰ کہ مسجدوں پر بھی۔ پولیس اگر پیچھے ہٹ گئی تو کیا ہوگا؟ اور ارکان کو ایوان کے اندر سے اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا۔ اظہار خیال کی آزادی ہونی چاہیے۔ فوج کی یا بلوچستان کی بات کریں تو ایجنسیاں اٹھا لے جاتی ہیں۔ اس پہ ایاز صاحب نے فرمایا آئین میں لکھا ہے جناب مولانا صاحب کہ فوج پر اور عدلیہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ وہ تو حیرت زدہ ہی رہ گئے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا بھائی اصلاح کے لیے تجویز تو دی جا سکتی ہے، یہ وہ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور وہ کمیٹی جو بنائی گئی پھر اس میں بھی مطلب ایک عجیب انکشافات ہوئے، 18 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے پارلیمنٹ کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، ارکان پارلیمنٹ کے تحفظ کے لیے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جب اپنا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو 3 ووٹ نہ دینے کے لیے کہا تھا، تو اور پارلیمنٹ میں گرفتاریوں کے متعلق بات کی تو خواجہ آصف صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا میں بائیکاٹ کرتا ہوں، میں اٹھ کے جا رہا ہوں، یک طرفہ طور پہ بات ہو رہی ہے اور اس 4 سال کے بات نہیں ہوتی۔ نواز شریف صاحب جو ہے ان کی اہلیہ بیمار تھی، انہیں ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت ان سے نہیں دی جا رہی تھی، تو مولانا نے ہاتھ پکڑ کے انہیں بٹھا لیا اور یہ کہا کہ ہر ایک کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ ہر طرف ظلم کی داستان، ہر طرف۔ صنم جاوید کے گھر پہ رات سے پولیس نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، وہ ہے ہی نہیں وہاں، ان کی بہن اور صنم جاوید اس کی بہن کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی اور جگہ پہ ہے۔ وہ گھر والوں نے بتایا، ان کے والد نے کہا بھائی میرا تو تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے، میرا تعلق تو
پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے مخاطب بھی کیا زرداری صاحب کو، اپنا آڈیو ایک مختصر سی بنائی کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے آپ نے نون لیگ کا ساتھ دیا تھا کہ کوئی امن سے نہ رہ سکے. یعنی وہ عدالت نے رہا کیا ہے. اور مقدمہ کیا تھا اس پہ؟ مقدمہ یہ تھا کہ وہ بیک وقت اپنا لبرٹی چوک میں اور جناح ہاؤس میں اور عسکری ٹاورز پہ اور زماں پارک پہ اور شادمہ تھانے میں اور وہاں سے 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر دور موجود تھیں اپنا میاں والی میں بھی، اور اتنا عرصہ اس کو رکھا ہے اور اب اس کو رہا کیا، پھر اس کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئے. آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے؟ قاضی صاحب کی توسیع. صرف یہی نہیں، دیکھیے اس کے لیے آئین میں ترمیم ضروری ہے. ایک افسر کی تبدیلی کے لیے آئین قانون کے تحت ہوتی ہے، آئین کے تحت نہیں ہوتی. 2 آدمی ایسے، آڈیٹر جنرل اور چیف جسٹس، جس کی جو ہے وہ مقرر ہے مدت آئین میں. اور مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ جنرل مشرف تو کرنا چاہتے تھے 68 ایئرس، تو لڑ جھگڑ کے ہم نے 65 برس کرایا. اس پہ بھی پیپلز پارٹی مطمئن نہیں تھی کہ 65 برس نہیں ہونی چاہیے، اس سے کم ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا اب کیسے، اب کس بنیاد پر تائید کریں گے؟ یہی نہیں ہوگا. ترمیم میں یہ ہوگا کہ ایک جج کا، کسی بھی جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، وہ صوبے کے لیے ہوتا ہے، اس کا انتخاب ہی صوبے کے لیے ہوتا ہے. اس کا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں تبادلہ کیا جا سکے گا. یعنی یہ جو کراچی میں جج ہے اس پہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ وہ بلوچستان جا سکتا ہے، کراچی جا سکتا ہے. اب اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ظاہر ہے عدالتی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے. عدالتی نظام پہ کنٹرول حاصل کر کے آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی کیا لوگوں کی اس سے جو رد عمل ہے ایک جعلی حکومت کے خلاف، ایک جعلی جھوٹی بے بنیاد حکومت کے خلاف، وہ کم ہو جائے گی؟ حل تو صرف ایک ہے، حل تو عدل ہے، حل تو قانون ہے، حل تو جینون الیکشن ہے. حل تو یہ ہے جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومت کرے اور وہ بھی اپنی حدود میں رہے، حکومت کرنے والا بھی. ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ایک اندھے کے بھی آنکھیں کھل جائیں، مگر جو طاقت کے نشے میں ہوتا ہے، اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی. دیکھیے دھرنے پر بیٹھی بنو پولیس کے مطالبات کیا ہیں، ذرا غور کیجیے. یہ میں علامت کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہے. کہ پولیس آج کے بعد پولیو ورکر کے ساتھ ڈیوٹی نہیں دے گی. آج کے بعد پولیس جس آدمی کو پکڑے گی، خفیہ ایجنسیاں اسے اپنا سورس قرار دے کر چھڑا نہیں سکیں گی. اور فوجی ایجنسی پولیس سے یہ پوچھ نہیں سکے گی کہ ان کے پاس نفری کتنی ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، اور اسلحہ کتنا ہے. یعنی وہ اس کی مانیٹرنگ نہیں کرے گی، براہ راست معاملے کو اس پہ چھوڑ دیا جائے گا. اور شہر میں جتنے بھی کیمرے ہیں ان تک صرف پولیس کی رسائی ہوگی، فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ مطالبے کیے جا رہے ہیں. یہ اوور لیپنگ تو نہیں ہو سکتی سر اپنا سرکاری نظام میں. ایک کام پولیس بھی کر رہی ہے، فوج بھی کر رہی ہے، ایف آئی اے بھی کر رہی ہے، اپنا رینجر والے بھی کر رہی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو سیگریگیشن 250 سال پہلے یہ طے ہو گیا تھا. امریکہ کا جب آئین بنا تو اس میں سیگریگیشن کے قانون کو سب سے زیادہ، کے اصول کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی. رحیم یار خاں میں پولیس کا پہلے سے بندوبست تھا، آنسو گیس کے گولے انہیں فراہم کر دیے گئے تھے. اور وہاں پہ حسان مصطفیٰ اور پیپلز پارٹی کا طاہر رشید میں مقابلہ. باقی میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ جناب چڑھائی انہوں نے کر رکھی ہے اور مار پیٹ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے جو کچھ کہا چکا دینے والا ہے. ارکان اسمبلی تو جو کچھ کہا سو کہا ہے. ان کی تقریر کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ انہیں دھمکیاں دی گئی، انہیں دبانے کی کوشش کی گئی، سندھ اور پنجاب جانے سے روکا گیا. پوری بات انہوں نے میرا خیال ابھی نہیں کہی ہے. انہوں نے کہا میں آزاد آدمی ہوں، میں سر کٹا سکتا ہوں، جھکا نہیں سکتا. اور یہ کہا کہ وہ پنجاب جائیں گے. اور پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی
جو ہیں وہ جواب دیں گے. ان پہ ظلم ہوا اگر پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو تو گنڈا پور کہتے ہیں کہ میں اس کے جواب دوں گا. انہوں نے افغانستان کے بارے میں بات کی. وہ کون سا جنرل جو ہے افغانستان کا، اس نے ملاقات بھی کی ہے، اس پہ خواجہ آصف صاحب نے کچھ رائے بھی دی ہے، وہ میں آپ سے کرتے ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھ لیں عمران خان صاحب نے کیا کہا. عمران خان صاحب نے کہا آج اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے، سعد اللہ بلوچ اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا، انہیں شرم نہیں، پارلیمنٹ میں گھس گئے اور ارکان پارلیمنٹ کو پکڑ لیا. پوری قوم سے کہتا ہوں کہ آزادی کے لیے سڑکوں پر نکلنا ہوگا، ہماری تحریک جہاد ہے. قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہونا ہوگا. قانون کی حکمرانی نہیں نہ ہونے کی وجہ ہی سے معیشت تباہ حال ہے. نواز شریف کو دبکا لگا کر، یعنی ڈرا کر، دھمکی دے کر انہوں نے روک رکھا ہے، ورنہ وہ کبھی کا بھاگ گیا ہوتا. محسن نقوی نے سب سے زیادہ ظلم ہم پہ کیا. اسی کے صلے میں پولیس کے ذریعے ذلت شاہ کو قتل کرایا گیا اور ایف آئی آر میرے نام کی کاٹ دی گئی. ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا. ہم پر ظلم کے عوض محسن نقوی کو وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا. اخبار نویسوں کے بارے میں گنڈا پور صاحب کے ریمارکس کو عمران خان نے ناواجب اور غلط قرار دیا، کہا کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. لیکن یہ بات واضح ہے علی امین کے طرز عمل سے کہ سنگ جانی کے جلسے میں جو سخت رویہ اختیار کیا پی ٹی آئی کے لیڈروں نے، یہ تو باقی زبان لہجہ تو ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ حدود سے تجاوز بھی کر جاتے ہیں. وہ سخت لہجہ انداز جو ہے وہ عمران خان کے ایما پر اختیار کیا گیا. ان کا کہنا یہ ہے خان صاحب کا کہ وہ تنگ آ چکے ہیں، ان سے وعدہ توڑا گیا، ان سے کہا گیا کہ 8 ستمبر کے جلسے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، گڑبڑ نہیں ہوگی، فیسیلیٹیشن ہوگی، مگر اس کے باوجود جو ہے وعدہ توڑا گیا اور زیادتی کی گئی. انہوں نے کہا راولپنڈی کا کمشنر کہاں ہے؟ اس نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کو الیکشن میں دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا تھا. انعام کے طور پر قاضی صاحب کو پھر سے مسلط کرنے کا پروگرام ہے. قاضی صاحب نے تہیہ کر رکھا ہے کہ انتخابی دھاندلی کو آشکار نہیں ہونے دیں گے، اس کو کھلنے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا چیف جسٹس صاحب نے ہر ظلم کو تحفظ دیا، انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواست کو سننے سے گریز کیا، ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا. کوئی بتائے کہ میری بیوی کو کس جرم میں جیل میں رکھا گیا؟ صرف ایک آدمی کی انا کو تسکین دینے کے لیے. جج ہمایوں دلاور نے میرے خلاف فیصلہ دیا، اسے اربوں روپے کی زمین انعام میں دی گئی. انصاف کے خلاف پختونخوا میں کرپشن کا مقدمہ ہے. جمہوریت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جمہوریت پر حملہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کیا گیا. صرف اس سے ایک کام کے لیے سارا نظام لپیٹا جا رہا ہے. آزادی کے لیے قوم کو میدان میں نکلنا ہوگا، پرامن احتجاج کرنا اور اپنا حق طلب کرنا ہوگا. مولانا فضل الرحمان نے بھی ویسے یہ کہا ہے ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری پہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ حق تو یہ ہے کہ ان گرفتاریوں پر ایوان کو 3 دن کے لیے احتجاج کے طور پر بند کر دیا جاتا تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر شاہ نے آج کہا عمران خان پر پہلے حملہ ہوا، 8 ستمبر کے جلسے کے بعد خان صاحب کو پھر سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. یعنی یہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے. مراد یہ ہے ہماری قوت برداشت کو بزدلی نہ سمجھا جائے. جس کے پاس طاقت اور اختیار ہو وہ خود کو بہادر سمجھنے لگتا ہے. دلیر آدمی اسلحے کے بغیر بھی لڑتا ہے. حقیقی دلیری اور بزدلی میں یہی ایک واضح فرق ہے. توشہ کیس 2 میں ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ جج نے اپنے تبادلے کی درخواست دی. اسپیشل جج سینٹرل امجد اقبال رانجھا صاحب نے،
اور انہوں نے ہائی کورٹ سے درخواست کی ان کی جگہ اب شاہ رخ ارجمن صاحب کو ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ جیسے عمر فاروق صاحب نے آج آبزرویشن دی، ویسے وہ پہنچ تو گئے ارکان اسمبلی، بہرحال انہوں نے کہا کہ بزنس آف رولز، یہ واضح آبزرویشن دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ان کا، وہ اس کا یعنی ان کی ساری ریمانڈ دینے کا۔ لکی مروت میں نے آپ کو بتایا مذاکرات کامیاب رہے ہیں فوج اور پولیس کے درمیان، فوجی افسر اور پولیس کے درمیان۔ 15 دن میں فوج چلی جائے گی لکی مروت سے۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان چارٹر آف پارلیمنٹ کے لیے 18 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، 12 حکومتی ارکان ہیں، 6 اپوزیشن کے ارکان ہیں۔ کمیٹی جو ہے وہ پارلیمنٹ، ارکان پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، رولز آف بزنس اور پارلیمنٹ کو بہتر انداز میں چلانے پر سفارشات مرتب کرے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، یہ کمیٹی میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایوان کی تقدیس کے لیے اور پارلیمنٹ کو چلانے کے جو طریقہ کار ہے اس کے لیے، سب چیزوں کے لیے قانون پہلے سے موجود ہے۔ اصل چیز یہ ہے قانون کا احترام کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ قاسم سوری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے جناب کہ اسٹیبلشمنٹ صدارتی نظام نافذ کرنے پر سوچ رہی۔ میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا ہے صدارتی نظام، اور یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائر راحیل شریف کا نام زیر غور ہے صدارت کے لیے۔ میرا خیال ہے انہیں مغالطہ ہوا۔ ان حالات میں صدارتی نظام کیا، ان حالات میں امن قائم ہو جائے تو یہی بڑی بات ہے۔ جسٹس میاں گل اورنگزیب اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان کو فوج کی تحویل میں دینے کے خلاف دائر درخواست پر رجسٹرار کے اعتراضات کے عائد کردہ اعتراضات دور کر کے 16 ستمبر کو دوبارہ سماعت کے لیے وہ کیس جو ہے مقرر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے عمران خان کے ملٹری حراست کے بارے میں بیان دیا۔ جج صاحب نے کہا وہ بھی سیاست ہے، تو عمران خان کے وکیل نے کہا اگر یہ سیاست ہے تو آپ اپنے آرڈر میں یہ بات لکھ دیں۔ یہ ایک رکن اسمبلی ہے، جلدی میں نام لکھا میں نے ان کا، انور زیب غالباً ان کا نام ہے، جی انور زیب، پختونخوا اسمبلی کے۔ انہوں نے بتایا مجھے گرفتار کر کے پولیس کوارٹر گارڈ میں لے گئے، تنے تنہا بند کر دیا، اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، کھانا نہیں دیا گیا، بستر نہیں دیا گیا، پوری رات اسی طرح گزری۔ پھر مجھے تیمرگرہ جیل لے گئے، 3 MPO کے تحت 2 ہفتے جیل میں رکھا، پھر 5 دن میں اسپتال میں پڑا رہا۔ رات کو انٹیلیجنس والے آتے تھے اور کہتے تھے عزت اسی میں ہے کہ پارٹی چھوڑ دو، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ 6 راتیں 8 فٹ کی چکی میں پڑا رہا۔ جمعے کے دن جیل میں جب تھا، جمعہ پڑھنے کے لیے سپریڈنٹ کو پیغام بھیجا تو اس نے کہا مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے سیل میں پڑھ لو۔ سوات میں 33 دن جیل میں گزارے، رہا ہوا تو پتہ چلا میرے بیٹے کے پر 8 FIR ہیں، جناح ہاؤس یعنی لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور راول پنڈی میں ہنگاموں کے حوالے سے، یعنی وہ نوجوان جو ہے وہ پنڈی میں بھی موجود تھا ہنگاموں میں اور وہاں بھی موجود تھا۔ اسے گرفتار کیا گیا، رہا ہوا تو پنجاب پولیس پھر اسے پکڑ کر لے گئی۔ پنجاب میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ایوان میں بتا نہیں سکتا۔ اخبار نویس اسناد ملک معروف اخبار نویس ہیں اور سینئر لوگوں میں سے ہیں جو عدالتوں کی کوریج کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے۔ مجھے ایک وکیل نے ان کے مطابق انہوں نے کہا مجھے ایک وکیل نے بتایا کہ وکیل صاحب سے مشورہ کیا گیا کہ ہم کسی جج کو، ایک حاضر سروس جج کو کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں، حاضر سروس جج کو کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں۔ تو شاخانہ کیس 2 میں FIA نے
JIT تشکیل دے دی ہے اور 16 ستمبر کو عمران خان صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے، اور اسی JIT نے نیب سے پورا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ تحریک انصاف لاہور کے صدر شیخ امتیاز کو جیل سے رہا کر دیا، عدالت نے کل ان کی ضمانت منظور کی تھی۔ پارلیمنٹ میں ارکان کی گرفتاری پر ٹسوے بہانے والی پیپلز پارٹی کی سندھ اسمبلی نے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری پر الیکشن کمیشن اور دوسرے متعلقہ ادارے تحریک انصاف کے خلاف ایکشن لیں، ایکشن نہیں، سخت ایکشن لیں۔ ابھی تسلی نہیں ہوئی ان کی۔ پشاور میں متعین افغان کونسل جنرل سے جو ہے وہ اس نے ملاقات کی ہے علی امین گنڈا پور سے، اور تجارت کے فروغ پر اور علاقائی امن پر افغان مہاجرین کو درپیش مسائل پہ بات کی، اور علی امین نے کہا کہ ہماری مشترکہ اقدار ہیں، زبان ہے اور ثقافتی رشتے ہیں، اور دہشت گردی سے دونوں طرف کے لوگ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور امن جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع ہیں، وغیرہ وغیرہ جو ضروری باتیں تھیں انہوں نے کہی۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا، اس سے پہلے ویسے کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ گنڈا پور نے افغانستان سے براہ راست مذاکرات کے جو بات کی، وہ انہوں نے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے کہا کہ میں افغانستان جو ہے ایپیکس کمیٹی میں کہا کہ آپ اپنا اصول، اپنا آئین اپنے پاس رکھیں، میں افغانستان سے براہ راست مذاکرات کروں گا، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو براہ راست افغانستان سے بات چیت کا اس نے اعلان کیا ہے گنڈا پور نے، یہ فیڈریشن پر حملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں افغانستان وفد بھیجوں گا، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہم زبان ہیں، آپ اپنی پالیسی آئی نہیں، اپنی پالیسی اپنے پاس رکھیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا، یہ مسئلہ حل کروں گا۔ انسانوں کی زندگیاں بچانا لازم ہے، میں اس پر سمجھوتا نہیں کر رہا۔ ویسے یہ ایک بات ضرور ہے، انہوں نے کہا اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو ویری گڈ، نہیں اچھی لگی تو بھی ویری گڈ۔ ویسے محتاط نہیں ہیں الفاظ کے استعمال میں گنڈا پور صاحب، بالکل وہ بات جو سلیقے سے کہی جا سکتی ہے وہ میں نے اسی دن عرض کیا تھا۔ آج عمران خان صاحب کو کہنا پڑا نا کہ اخبار نویسوں کے بارے میں یہ بات انہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، خاص طور پہ خواتین اخبار نویسوں کا تو حوالہ تک نہیں جاننا چاہیے۔ آدمی کا پتہ جن چیزوں سے چلتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ خواتین کے بارے میں کس طرح اظہار خیال کرتا ہے، ان کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ احمد ڈوگر نے کہا ہے کہ 2 برس میں 8000 مقدمات PTI کے کارکنوں پر درج کیے گئے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ 9 ستمبر کو جب وہ ارکان پارلیمنٹ کی گرفتاری کے لیے آپریشن کیا گیا، نقاب پوشوں نے کیا، ہم نے کیبنٹ ڈویژن کے دروازے سے نکلنے کی کوشش، کیبنٹ ڈویژن کی طرف ایک دروازہ ہے اسمبلی کا، تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں تالا لگا ہوا ہے اور چابیوں والے چلے گئے ہیں، لیکن جب ہمیں گرفتار کیا گیا تو اسی دروازے سے لے جایا گیا۔ PTI نے کل جمعے کے دن کا احتجاج مؤخر کر دیا ہے۔ صبح سلیمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں، کرک اور لاہور کے جلسے تو لازماً ہوں گے، اگر جیل ہماری منتظر ہے تو ہم بھی جیل کے منتظر ہیں، ہم آگے بڑھیں گے تو منزل پائیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا مجھے پکڑ کر لے جایا گیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی، وہاں جو لوگ ہیں وہ نقاب پہنے ہوئے بیٹھے تھے، ان میں سے DIG آپریشن پنڈی کو میں نے اسلام آباد کو میں نے پہچان لیا، وہ ان کے رنگ کی، چہرے کے رنگ کی وجہ سے، گہرے گندمی رنگ، ان تو سیاہ کہا، ویسے سیاہ تو نہیں ہے، گہرا گندمی رنگ ہے، تو پہچان لیا، قد ان کا چھوٹا ہے اور رنگ اس طرح کا ہے۔ تو انہوں نے پستول نکال کے رکھا میز پر، اور پستول کی وہ بتایا بھی کون سے میک کا پستول تھا، اور کہا کوئی پولیس کی کسٹڈی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا بسم اللہ کرو، انہوں نے کہا کہ تمہارا چنیوٹ کا اور لاہور کا، ملتان کا، تینوں گھروں کا مجھے پتہ ہے، اور ہم تو تم جیسے لوگوں پہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، مراد یہ تھی کہ جو کرنا ہے کر لو۔
اب یہ بتائیے یہ جو طرز عمل ہے اس سے حاصل کیا ہوگا؟ کوئی یہ بتا دے کہ 2-2.5 سال سے جو پالیسی اختیار کر رکھی ہے اس سے حاصل ہوا کیا ہے؟ جب ایک پالیسی ناکام ہو جائے تو دانا لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کریں، اور کسی ملک میں امن ہو سکتا ہی نہیں ہے عدل کے بغیر۔ یہ ایسا اصول ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن جب لوگ اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ مہربانی کر پہ اس پہ غور کریں، حکومت کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی غور کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی غور کرنا چاہیے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یعنی جہاں مہنگائی جہاں پہنچ چکی ہے، امن و امان کی جو خراب صورتحال ہے، جس طرح ہر آدمی کی جان و مال خطرے میں ہے، یہ خطرات بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس سے کوئی کسی کو فتح نہیں کر سکتا، سب لوگوں کو یہی رہنا ہے۔ اس پہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔